أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے مبشر بھائی نے بڑی پیاری تلاوت کی. جزاک اللہ مبشر بھائی. تو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا کہ آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے, انٹرپرینیورشپ اینڈ 4 کوادرنٹ تھیوری کے حوالے سے. تو خیر وہ میں نہیں بتاؤں گا, میں آج کی میٹنگ کا ہوسٹ ہوں. میرا نام جو ہے رانا عبداللہ طارق ہے. میں ایک BS IR کا اسٹوڈنٹ ہوں from ICRA, and along with my studies I am assistant director in IR production house. اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سے میں ایک حافظ قرآن بھی ہوں اور بہت سارے سوشل ورک بھی کر رہا ہوں, جس میں پلانٹیشن, کلیننگ, سیکورٹی گارڈ کی فیس کو مینیج کرنا, بہت مطلب مور دین 10 میرے سوشل ورکس ہیں. ابھی بتانے بیٹھے تو دیر ہو جائے گی. تو میں اپنے جو آج کے ہمارے ٹرینر ہیں ان کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. نام ہے ان کا رانا طارق جاوید. He has done MBA and BCom and served 5 years in Fuji Foundation as an auditor. وہ ابھی جو ہیں وہ ویلنس, انٹرپرنر, ٹرینر, کوچ اور گائیڈ کرتے ہیں سوسائٹی کو. اور ماشاء اللہ سے مور دین 14+ کنٹریز میں وہ ٹریول کر چکے ہیں. اور G13 اسلام آباد میں ان کی رہائش ہے. اور ایک بہت بڑے سوشل ریفارمر ہے. ریفارمر میں یہاں پہ ورکر نہیں استعمال کر رہا, ریفارمر اس لیے استعمال کر رہا ہوں, ورکر سے اوپر کی ٹرم ہے ریفارمر. ریفارمر کا مطلب ہوتا ہے جو سوسائٹی کو چینج کرے, جو ابھی ہو رہا ہے اس کا مطلب بالکل چینج کرے, اس کو ہم ریفارمر کہتے ہیں. تو ان کے سوشل ورکس میں بہت سارے سوشل ورکس آتے ہیں. وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. پلانٹیشن مطلب کہ مور دین 2 لاکھ پلانٹ ہیں اب تک انہوں نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا, پلانٹ بھی کیا. اس کے علاوہ G13 کی ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے, اس کے انوائرمنٹ ہیڈ ہیں. اور اسی کے علاوہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے لائن کلب انٹرنیشنل کے نام سے, اس کے انوائرمنٹ کے چیئرمین ہیں اسلام آباد زون کے. اور اسپرچولی وہ ایک قرآن ٹیچر بھی ہیں, ترجمے کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں. ایک TPI میتھڈ ہے قرآن کو سیکھنے کا, قرآن کے ترجمے کو سیکھنے کا, اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ان کے سوشل ورکس ہیں. وہ کلیننگ ڈرائیو اور ایکٹیویٹیز تو ان کی چلتی ہی رہتی ہیں, پلانٹیشن بھی ان کی چلتی ہی رہتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. تو ان کا جو ایک مشن جو ہے, گول جو ہے, ان کا ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنا, بنانا جو کہ انٹرپرینیورل ہو. اب انٹرپرینیورل کی آپ کو میں نہیں بتاؤں گا, وہ ہمارے ٹرینر کے آگے بتائیں گے کہ انٹرپرینیور ہوتا ہے. ایک انٹرپرینیورل ہو, سوشل ہو, اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ وہ بنا سکیں سوسائٹی میں اور فیملیز میں. تو ان کا یہ مین فوکس اور مین گول اور مین مشن ہے. تو ان کے آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں, بہت چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ سب اجازت دیتے ہیں. پلیز. اچھا, آپ نے دونوں ہاتھوں میں ایسا کرنا ہے, مٹھی بنانی ہے.
اب آپ دیکھیں کہ آپ کا کون سا تھم اوپر آیا, رائٹ, یہ سیدھے ہاتھ کا تھم اوپر آیا یا الٹے ہاتھ کا تھم اوپر؟ سر آپ بتائیں. جی رائٹ. رائٹ. آپ کا سر؟ آپ کا؟ آپ کا؟ آپ کا بھی رائٹ. اچھا, تو یہ ایکٹیویٹی کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی بتاتی ہے کہ آپ بائی نیچر کیا تھے, رائٹی تھے یا لیفٹی تھے. ٹھیک ہے, اب میرا لیفٹی آیا, لیفٹ تھم آیا, جبکہ میں رائٹی ہوں. میں بائی نیچر لیفٹی تھا, میں لیفٹ لکھ سکتا تھا, لیکن مجھے فورس کیا کہ نہیں سیدھے ہاتھ سے لکھو. میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا, مجھے یہ فورس کیا گیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, یہ غلط ہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا. میں کرکٹ کھیل سکتا تھا رائٹ سے, مجھے فورس کیا گیا لیفٹ سے, میں رائٹ کھیل. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ بائی نیچر جو تھی آپ کی, آپ لیفٹی تھے. ابھی کیا آپ ابھی تو آپ رائٹی ہیں میرے خیال میں, تو بائی نیچر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ رائٹی ہے یا لیفٹی ہے. تو ایکٹیویٹی کرانے کا مقصد یہ تھا. تو وداؤٹ فردر اڈیو آئی ول لائک ٹو کال مسٹر رانا آن اسٹیج فور دا سیشن. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کے سیشن میں. انٹرپرینیورشپ کے اوپر ہم بات کریں گے. تو میں تھیوری میں اتنا اچھا نہیں ہوں اور انگلش میں بھی اتنا اچھا نہیں ہوں, لیکن میں امپلیمنٹیشن میں میرے دوست کہتے ہیں کہ میں ذرا بہتر ہوں. تو انٹرپرینیورشپ اور 4 کوادرنٹ تھیوری, اس کے اوپر بات کریں گے. تو انٹرپرینیورشپ جو ہے یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جا رہا ہے, اور کافی اس کا آج کل یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ہے کافی شور ہے, اور پرنسپل حضرات بھی, جو پروفیسر حضرات ہیں, وہ چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس انٹرپرینیورشپ شروع کریں. تو انٹرپرینیورشپ کو ہم ڈسکس کریں گے, اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ینگسٹرس کو صرف انٹرپرینیورشپ میں ہم نہ الجھائیں. انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ سیلف امپلائمنٹ بھی ہو سکتا ہے, سیلف امپلائڈ انٹرپرینور بھی ہو سکتا ہے, اور انٹرپرینور جو ہے وہ بزنس اونر بھی ہو سکتا ہے, انٹرپرینور انویسٹر بھی ہو سکتا ہے. تو ہم 4 کوادرنٹ تھیوری اور انٹرپرینورشپ کو ہم لنک اپ کریں گے, اور اپنی لائف کا جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے نا اس کا ہم تعین کریں گے. تو ہمارے جو فائنینشیل مینٹور ہیں, اور جس کی میں آج آپ کو یہ تھیوری بھی پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا تو یہ سب انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں, انہوں نے بنائی ہوئی. یہ رابرٹ ٹی کیوساکی ہے, جیپنیز امریکن ہے. تو یہ ہمارے سسٹم کے, ہم نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہوا, اس کے مینٹور بھی ہیں اور میرے بھی مینٹور ہیں. تو میں لائف کے اندر اپنے پرسنل جو ڈیسیژن ہے, فائنینشیل ڈیسیژن, ان کے مطابق کرتا ہوں کہ سیونگ کیسے کرنی ہے, انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, انکم کو کیسے بڑھانا ہے. تو ان کی بہت زبردست گائیڈ لائن ہے. یوٹیوب پہ ان کے بہت سارے لیکچرز جو ہے وہ اویلیبل ہیں, اور یہ خاص طور پہ کام کر رہی ہے فائنینشیل سینس کے اوپر. مطلب پاکستان کے اندر بھی فائنینشیل نالج تو بہت زیادہ ہے, لیکن فائنینشیل سینس نہیں ہے. تو ضروری بات جو ہے وہ فائنینشیل سینس ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی جنریشنز کو فائنینشیل سینس سے متعارف کروائیں. تو فائنینشیل نالج سے جو ہے وہ صرف کام نہیں چلے گا, دونوں ہمیں ہونے چاہیے. تو بہرحال تو رابرٹ ٹی کیوساکی جو ہے بہت ساری بکس لکھ چکے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ 4 بیسٹ سیلنگ بکس ہیں. تو میں ان کی آپ کو تعارف بھی کراؤں گا. تو میرے پاس 4 انٹرپرینورز اللہ تعالیٰ نے دیے. تو یہ چاروں انٹرپرینورز, ان کی بکس جو ہے سیٹرڈے کو 8 بجے آن لائن یہ سیشن کرتے ہیں. تو ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اور اسی طرح سے کیش فلو کوادرنٹ, بزنس آف 21st سینچری اور بزنس اسکول, یہ 4 بہت اہم کتابیں ہیں اور امریکہ کی ٹاپ سیلنگ بکس ہیں. سیکنڈ ٹو ون کون سے ہیں سر؟ 2 تو یہ ہوگی سر. ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے, اور کیش فلو کوادرنٹ. رائٹ سر. کیش فلو کوادرنٹ جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں رانا ابراہیم. ماشاء اللہ. ہاں, رانا ابراہیم جو 5th کلاس میں ہے. تو یہ ہم نے
بچوں کے لیے ہم نے ایک سیشن رکھا ہوا ہے ینگ انٹرپرینورس کے نام سے, یہ ہم 2 سال سے رن کر رہے ہیں, اور رانا ابراہیم جو ہے 2nd کلاس میں تھا اس وقت سے یہ وہ لیکچر دیا جاتا ہے. رانا ابراہیم کیش فلو کوارٹر پڑھاتا ہے, 9th کلاس میں ہے. ایک صاحب رانا عبد الرحمان وہ پڑھاتے ہیں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اور پھر فرسٹ ایئر میں ہے رانا حسین, تو وہ پڑھاتے ہیں بزنس آف 21st سینچری, اور عبداللہ بھائی پڑھاتے ہیں بزنس اسکول. یہ 4 بکس جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. تو ان 4 بکس کے اندر الحمدللہ مجھے فخر ہے, پراؤڈ ہے کہ ان چاروں کا جو فائنینشیل سینس ہے سوسائٹی کے باقی بچوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے نا, اور یہ کسی بھی صاحب کی 10 سے 15 منٹ میں اسکیننگ کر سکتے ہیں فائنینشلی وغیرہ. جی تو انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ انٹرپرینورشپ یہ فرینچ ورڈ ہے, اور جس کا مطلب ہے ٹو انڈرٹیک, to pursue opportunity to fulfill the needs and wants of the people through innovation and starting businesses. نا جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگوں کی ضرورت ہے, جو جس چیز کی ضرورت ہے, تو آپ لوگوں کی نیڈس اور وانٹس کو دیکھتے ہوئے تو آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. اور پھر انٹرپرینورشپ کے اب میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ بزنس کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے, تو آپ کہیں گے سرمایہ. تو ہمارا یہی کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ بزنس سرمایہ کے بغیر ہو سکتا ہے, جی ہو سکتا ہے, تو دیٹ از انٹرپرینورشپ. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اصل میں بزنس ہوتا ہی بزنس سرمایہ سے ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو نان اسلامک ماڈل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا اور جس کو ہم کاپی نہیں کر سکے, امریکنس نے کاپی کر دیا, ٹھیک ہے, جس کا رزلٹ نکلا بل گیٹ, ٹھیک ہے, اس کے پاس اپنا سرمایہ نہیں تھا. تو انٹرپرینورشپ میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آئیڈیا, اونلی آئیڈیا. بس سرمایہ تو ہے, مارکیٹ میں لوگ ہیں ان کے پاس سرمایہ, وہ ایسا انویسٹر ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایسا بندہ ملے ہمارے سرمایہ سے ہمیں بھی کما کے دے اور خود بھی شیئر دے نا. تو انٹرپرینورشپ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے. تو بل گیٹ کے پاس آئیڈیا تھا, 1200 لوگوں کے پاس ہو گیا, اس کا آئیڈیا ریجیکٹ کیا گیا, تو چند 100 لوگوں نے سلیکٹ کیا, ایکسیپٹ کر لیا, وہ بھی ریچ ہو گئے اور وہ بھی ریچ ہو گیا. تو اسی طرح سے مارک زکربرگ کے پاس بھی سرمایہ نہیں تھا. تو بہرحال امریکنس کے پاس جو ہے 4 ڈائمینشنل سسٹم ہے, تو ہم نے ڈیزائن کیا ہے 5 ڈائمینشنل سسٹم. تو میں اس کاس کے اوپر کام کر رہا ہوں, اس مشن کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ینگسٹرس کو 5 ڈائمینشنل انوائرمنٹ دیں گھروں کے اندر, اور ہم ان کے برابر یا ان سے بہتر ہم انٹرپرینورز جو تیار کریں. تو بہرحال این انٹرپرینور آرگنائزنگ ریز کیپٹل ٹو فائنانس اٹ نا, تو وہ کیپٹل کو ریز کرتا ہے, ارینج کیپٹل نہیں کرتا. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم ارینج کرتے ہیں کیپٹل. کس سے؟ سب سے پہلے تو ابو جان ہوتے ہیں قربانی کا بکرا بننے کے لیے, اور وہ بھی تیار ہوتے ہیں نا. اور والد صاحب ایسی بہت ساری اسٹوری ہے, والد صاحب ریٹائر ہوئے اور انہیں پیسے نہیں لے کر کے, تو بیٹے کی ماسٹر کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور بیٹا باپ کو کہتا ابو جان تجارت کرنی ہے, نوکری تو ٹھیک نہیں ہوتی. انہوں نے بھی مولویوں سے سنا, ہاں باقی تجارت میں رسک زیادہ ہوتا ہے نا, تو میں نا دکان شروع کر لیتا ہوں. ابو جان سارا سرمایہ دے دیتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے 3 سال سے پہلے ابو کا سرمایہ گیا اور بیٹے کو بس تجربہ ملا, ٹھیک ہے. تو یہ رانگ وے ہے, یہ نان اسلامک ماڈل ہے نا. تو انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ انٹرپرینورشپ میں آپ کیپٹل ریز کرنی ہے نا, ریز کرنی ہے. تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. تو عبداللہ بھائی یہ پریکٹس کر چکے ہیں کہ عبداللہ بھائی انٹرپرینورشپ اس کے بغیر ہو سکتا ہے نا, یہ پریکٹس کر چکے ہیں, تو یہ بزنس بھی رن کر چکے ہیں. تو اس میں بس 3 سٹیپ ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کسٹمر کا ارینج کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد انویسٹر کو ارینج کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد امپلائیز رکھنے ہوتے ہیں. بس یہ 3 سٹیپ ہیں. کسٹمر ہمیں بنانے ہیں. سب سے پہلے مارکیٹ میں ڈھیر ساری پروڈکٹ اویلیبل ہیں, اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے بندوں کو جو ان کی پروڈکٹ لے کے سیل کریں. تو یو آر دا پرسن نا, آپ اپنی مرضی کی پروڈکٹ سلیکٹ کریں, اس کا ٹرن اوور بنائیں. انویسٹر آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا, اور انویسٹر کو انوالو کریں اس کے اندر, اور اس کے بعد 3rd سٹیپ جو ہے امپلائی رکھیں. تو یہ 3 سٹیپ ہیں سمپل سے انٹرپرینورشپ کے نا. تو اس میں سرمایہ آپ کا نہیں آتا. تو جب آپ کا سرمایہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا, کام گڑبڑ ہو جائے گا. تو ایسے بزنسز ہمارے فائنینشیل مینٹور کہتے ہیں 80-20 ریشو ہے. 20% وہ کاروبار جو سرمایہ سے شروع ہوتے ہیں, 20% وہ سکسیزفل ہوتے ہیں, 80% فیل ہوتے ہیں. لیکن جو انٹرپرینورشپ کا ماڈل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, امریکہ نے اس کو کاپی کر لیا. مسلم ہو کے ہم کاپی نہیں کر سکے.
تو اس کا جو ماڈل ہے اس میں 100% سکسیس ہے, 100% فیلئر ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کہیں سے بھی انجیکٹ تو کر ہی نہیں گئے. وہ کیا ہے, جتنی چادر ہے اپنی آپ پاؤں لاتے جا رہے ہیں نا, تو اس کا آپ کو ماڈل جو ملتا ہے پاکستان میں بھی ہے الحمدللہ. سیور ایک بہت زبردست ماڈل ہے, 17 کی ٹیکسٹائل, ٹھیک ہے, بہت اچھا ماڈل ہے. سیور اب آپ کو پتہ ہے ریڈی لگاتا تھا, ٹھیک ہے, وہاں سے وہ شروع ہوا, اس کے بعد دیکھیں کتنی بڑی چین اس نے جو ہے بنا لی. تو بہرحال پاکستان میں بھی ماڈل ہے, لیکن ہمیں انہیں بڑا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نا. تو ہمارا انشاءاللہ ٹارگیٹ ہے, سر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم پاکستان کے برانڈس کو اکٹھا کر کے ہم بڑا پی ایم دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فیوچر میں ہم انشاءاللہ کریں گے. ایزیوم دا ہول اور میجر پارٹ آف دا رسک آف دا بزنس, پورا یا اس کا کچھ پارٹ جو ہے نا وہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. جی اب ہم سوسائٹی کی طرف آتے ہیں. تو اگر ہم سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ آف انکم کی بات کریں تو 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہمارے سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں نا. تو ایک ایٹیٹیوڈ کو ہم لیزر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. لیزر کیا کرتی ہے, اپنا وقت لگاتی ہے اور ایفرٹ لگاتی ہے اور اپنی خوراک حاصل کرتی ہے نا, اور کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کو یہی سکھایا نا. اور اسپائڈر کیا کرتے ہیں, اسپائڈر تو اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اسپائڈر کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ لیزر کے پیرنٹس سے ذرا ڈفرینٹ تھے. انہوں نے اس کو سکھایا کہ تم نے بھی اپنا وقت لگانا ہے اور ایفرٹ لگانی ہے ٹو بلڈ این ایسٹ, ٹھیک ہے, تم نے ایسٹ بنانے پہ اپنا وقت لگانا ہے. چپلی کو سکھایا جاتا ہے تم نے فوڈ کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا ہے. تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنا فوڈ پیٹ پالتی رہتی ہے, اور جب اس میں جان نہیں ہوتی ہے اللہ کو پیار ہو جاتی ہے. جبکہ اسپائڈر کا کیس بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ نیٹ بناتا ہے, پروڈکٹیو ایسٹ بناتا ہے اور اس کے اوپر خود آ کے شکار پھنستا ہے. اور جا کے اسپائڈر صاحب کیا کہتے ہیں, انڈیا کی مووی دیکھتے ہیں, پاکستانی مووی دیکھتے ہیں, PSL دیکھتے ہیں, اور بھوک لگتی ہے آ کے پیٹ بھرتے ہیں, پھر جا کے اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں. وہ ساری زندگی انجوائے کرتے رہتے ہیں نا. تو آپ کے خیال میں کس کے پیرنٹس اچھے ہوئے؟ اسپائڈر کے نا. تو بہرحال تو ہم کس انوائرمنٹ میں بڑے ہوئے؟ لیزر. ہمارا جو گرون اپ ہوا ہے وہ لیزر کے انوائرمنٹ میں ہوا ہے. بچپن سے لے کے اسکول کالج میں بھی ایسا ہی ہوا اور گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. تو بہرحال اس کو ہم اب جوڑتے ہیں 4 کوارٹرنٹ تھیوری کے ساتھ نا. تو ہماری جو فائنینشیل مینٹور ہے انہوں نے 4 کوارٹرنٹ تھیوری جو ہے وہ پیش کی نا جی. تو ESBI, E فار امپلائی, 4 کوارٹرنٹ, اس کے 4 کوارٹرنٹ ہے. تو بڑی زبردست تھیوری ہے. تو میں اس کو پچھلے 20 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, سیکھ بھی رہا ہوں اس کو, اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں نا. تو کافی عرصے کے بعد میں اس کو کسی حد تک امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوا. تو اب میں آپ سے بھی سیکھنے آیا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو اور بہتر میں کیسے کر سکتا ہوں نا. تو میں خود رابرٹ ٹی کیوساکی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا. تو E فار امپلائی, S فار سیلف امپلائڈ, B فار بزنس اونر, I فار انویسٹر. امپلائی یو ہیو اے جاب, ٹھیک ہے, جاب مل گئی آپ امپلائی بن گئے نا. اور سیلف امپلائی یو اون اے جاب. تو یہاں پہ آپ کو آپ کے پاس جاب ہے, اور یہاں پہ کیا ہے, یو اون اے جاب, ٹھیک ہے. اب جاب آپ کی ہے, ٹھیک ہے. اور بزنس اونر کیا ہے, پیپل ورک فار یو, لوگ آپ کے لیے کام کریں گے, اس کو بزنس اونر ہم کہیں گے. اور انویسٹر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, منی ورک فار یو, یہاں پہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا. تو رابرٹ ہمارے جو فائنینشیل مینٹور ہے وہ کہتے ہیں یہ دونوں کڈ ہیں پور ڈیڈ کے, کیونکہ ان کو بتایا ہی یہ گیا بچپن سے اب تک یہی بتایا گیا, پڑھو لکھو اور اس کے بعد جاب حاصل کرو یا سیلف امپلائمنٹ بن جاؤ. اور یہ دونوں کڈ ہیں رچ ڈیڈ کے نا. ان کو یہی بتایا گیا کہ آپ نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, لوگ آپ کے لیے کام کریں یا پھر پیسہ آپ کے لیے کام کرو, بزنس کریں. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بک لکھی, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو آپ ضرور اسے اسٹڈی کریں نا, بہت پیاری کتاب ہے. اچھا, اب اس کی ڈسٹریبیوشن یہ ورلڈ کی ڈسٹریبیوشن ہے, پاکستان کی یہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. پاکستان کی ڈسٹریبیوشن شاید جو ہے اس کے اندر شاید 98 ہی آتے ہو, تو باقی پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ جو امپلائی ہے یہ ورلڈ پاپولیشن کا 90% ہے, سیلف امپلائڈ 5% ہے, اور بزنس اونر 4%, انویسٹر 1%. تو کون ہے جو ملازمت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں, بہرحال اس کو ہم آگے بھی جا کے ڈسکس کریں گے. یہ ہے کل آبادی کا 95%, کل پاپولیشن کا 95% پیپل, اور ان کے پاس ویلتھ کتنی ہے 5%, ٹھیک ہے. کیوں؟ یو ورک فار منی. ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پیسے کے لیے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. جتنا آپ جو ہے آپ جتنے گھنٹے لگاؤ گے, جتنے گھنٹے جاب کرو گے زیادہ اوور ٹائم ملے گا. جتنے گھنٹے زیادہ دکان کھولو گے, سیلف امپلائڈ, شاپ کیپر, ڈاکٹر,
لائر جتنے گھنٹے زیادہ تم کام کرو گے تمہیں پیسہ ملے گا. ان کو یہی بتایا جاتا ہے دونوں کو کہ آپ نے